بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن عبد الملک 42 سال جوانی کی عمر پائی۔ جب سلمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو لاش حرکت کرنے لگی۔ ان کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابو زندہ ہیں۔ عمر بن عبد العزیز فرمانے لگے ارے بھتیجو، تمہارے ابو زندہ نہیں ہیں، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا جس تخت پر سلمان بن عبد الملک بیٹھے تھے اس تخت پر ولید تھا، اس تخت پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ جب عمر بن عبد العزیز کا دور حکومت شروع ہوا تو انہوں نے فاطمہ بنت مروان سے شادی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الملک بن مروان کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھولی تو اس کا منہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا، جبکہ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کے کفن کی گرہ کھولی تو اس کا بھی منہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ پھر سلمان بن عبد الملک کے کفن کو کھولا، اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا تھا۔ پہلے تینوں حکمرانوں نے حکومت کی پوجا کی مگر عمر بن عبد العزیز نے اللہ کی عبادت کی۔ جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے ایک بڑا ہی عجیب خطبہ دیا، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی پرورش ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے ان سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اللہ کو راضی کروں گا۔ حکومت میں ایسا رعب و دبدبا ہے کہ بنو امیہ کا کوئی بھی شخص ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کے دور حکومت سے حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کی جھلک آتی تھی۔ 3 براعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 براعظموں میں ظالم کوئی نہ بچا، لیکن خود کیسے رہے۔ ایک دن گھر آئے تو کہنے لگے اے فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو لے لو، میں حاضر ہوں، ساتھ رہنا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت کوئی نہیں آئی، 7 پشتوں سے یہ شہزادی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ نہیں سکوں گی، میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے۔ پھر عمر بن عبد العزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے کہ مصلے پر روتے روتے ہی سو جاتے اور مصلے سے روتے روتے ہی اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا، فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں نئے کپڑے لے کر دے دو، آپ گھر تشریف لے آئے تو فاطمہ نے کہا اے عمر، بچوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے کپڑے لاؤں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ پہلے تینوں حکمرانوں نے خوب لوٹ مار کی، ظلم کے بازار گرم کیے۔ فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اس مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، جس سے بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچہ کر لوں گی۔ پھر عمر بن عبد العزیز نے اپنے وزیر خزانہ کو بلوایا اور فرمایا ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وزیر خزانہ کہنے لگے اگر آپ مجھے لکھ کر دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکایا اور اٹھ کر گھر آ گئے۔ اپنی بیوی سے کہا اے فاطمہ بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے لے کر نہیں دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ آپ نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور خوبصورت پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا تو جسموں پر پرانا لباس۔ اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ فرمایا بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا
کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے نہیں لے کر دیے۔ بچے کہنے لگے ابا جان آپ کو عید مبارک ہو۔ ابا جان ہم شرمندہ نہیں ہیں کیونکہ ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، اور ہاں انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ آج ہمارے ملک کا حکمران اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی پہن لیتا ہے، برانڈیڈ جوتے لیتا ہے تاکہ میری معاشرے میں پہچان بن سکے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے قد کو بڑھانے کے لیے 8-10 لاکھ کا زیور پہن لیتی ہے۔ ارے میرے بھائی ہم تو 2 ٹکے کے نہیں رہے۔ اگر میں نے یا آپ نے 50 لاکھ کی گھڑی سے خود کو بڑا بنایا ہے، ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برانڈیڈ کچھ نہیں ہوتا۔ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو اللہ کی قسم تمہارے بیگ، تمہارے جوتے، تمہاری گھڑیاں، تمہاری گاڑیاں تمہاری ذات اونچی نہیں کر سکتے۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز اپنی بیگم سے کہنے لگے فاطمہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگیں اور کہنے لگیں اے حاکم وقت خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درم کا بھی حق نہیں کہ آپ لے کر انگور کھا لیں؟ آپ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ گئے اور فرمانے لگے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، صاحب اقتدار اپنی اپنی جگہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے لوٹ خسوٹ کر کے اپنا پیٹ بھرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے کیونکہ دنیا بڑی خسارے کی جگہ ہے۔